السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت اور گمراہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے ابھی 3-4 دن پہلے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ یمن کا رہنے والا ایک آدمی جس کا نام جان غانم ہے، یہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور عمرے کے لیے جب طواف کرتا ہے تو طواف کرنے کے بعد یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو لیفٹ کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کعبہ تو انسانوں کا بنایا ہوا گھر ہے، اس میں اللہ کہاں سے آ سکتا ہے، تو پھر میں ایسے خدا کو نہیں مانتا ہوں اور میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ اس طرح کے نمونے دنیا میں بہت آپ کو ملیں گے۔ دراصل یہ آدمی جس کا نام جان غانم ہے، یہ یمن کا رہنے والا ہے اور اس کی اپنی زندگی کے بارے میں جب آپ پتہ کرنے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو شروع سے اسلام میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور یہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہا کرتا تھا اسلامی احکام میں، مسائل میں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس کو نہ نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا، نہ روزہ رکھنے میں مزہ آتا تھا، ایون یہ کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا بہت بڑا بوجھ لگتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب روزہ رکھنا بوجھ لگے گا تو نماز پڑھنا تو روزانہ کا کام ہے، یہ تو اور بڑا بوجھ اس کو لگے گا۔ تو اس کے گھر والوں نے اس سے کہا، جو کہ مسلمان تھے، کہ چلو ایسا کرتے ہیں، تم عمرہ کرنے چلو۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی سوچا کہ عمرہ کرنے چلتے ہیں اور عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے وہاں پر اللہ کا گھر دیکھیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ، کوئی بڑا انقلاب اس کی زندگی کے اندر آ جائے۔ لیکن جب یہ اپنے بقول عمرہ کرنے آیا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے یہ کہہ کر اسلام چھوڑا کہ بیت اللہ لوگوں کا بنایا ہوا گھر ہے، اس میں اللہ کہاں سے آ سکتا ہے۔ میں نے اس لیے اس کو نمونہ کہا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ دراصل وہ اللہ کو کوئی فزیکل وجود سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر کا مطلب جیسے آدمی کے گھر میں خود آدمی رہتا ہے ویسے اللہ کے گھر میں اللہ رہتا ہے، یہ ان کا ماننا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جہت سے اور جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے۔ یعنی فزیکل وجود کا مطلب ہمارے انسانوں کی طرح کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ان چیزوں سے پاک ہے تو پھر ہم بیت اللہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 2، ہم بیت اللہ کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے اس گھر کا طواف کرو۔ تو طواف تو اس لیے ہوتا ہے، چکر تو اس لیے لگائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نماز ادھر منہ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس کا بھی ہم کو حکم دیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نبی جی آپ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ اب سوال ایک اور باقی ہے جو اکثر غیر مسلموں کے ذہن میں آتا ہے کہ ادھر ہی ہم منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ادھر کا حکم نہ دیتا تو کسی اور جگہ منہ کرنے کا حکم دیتا، کسی اور طرف منہ کرنے کا حکم دیتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری امت کو ایک جگہ، ایک سطح پر، یا یہ کہیے ایک جہت میں جمع کرنا، ایک سمت میں جمع کرنا، یہ دراصل مقصد ہے۔ اور کعبۃ اللہ اس کے لیے سب سے مین جگہ ہے۔ پوری دنیا کا بسنے والا مسلمان اسی لیے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور وہاں دراصل اللہ کی تجلیات رہتی ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کے انوارات و برکات وہاں پر نازل ہوتے ہیں۔ ہم اس کی جہت منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سپوز دیٹ آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جانے لگے اور بیت اللہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، یعنی توڑ کر ریکنسٹرکشن دوبارہ ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا۔ اب بیت اللہ کی عمارت کو اگر پورا کا پورا مکمل ہٹا دیا گیا اور وہاں کچھ نہیں ہے، یعنی بیت اللہ کی جو 4 دیواریں ہیں وہ بالکل موجود نہیں ہیں، اس کی چھت بھی ہٹ گئی، تو بھی مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ سامنے چاہے بیت اللہ نہیں ہے لیکن ہم کو اس سمت میں اور اس جہت میں نماز پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا سمجھ لیجیے، اگر آپ بیت اللہ گئے ہیں، اگر آپ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اور آپ نے مکہ مکرمہ دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ میں ہے جو نشیب میں ہے، یعنی کافی نیچے ہے، اور بلڈنگز اس کے اوپر ہیں، اور خود جو کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے، مسجد حرام، اس کی بلڈنگ اور اوپر ہے۔ تو جب آپ اتنے اوپر کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ نیچے ہے
تب بھی آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہاں تو بیت اللہ نہیں ہے، بیت اللہ نیچے ہے، اور آپ جب اوپر ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بیت اللہ کی سمت ہوئی، نہ کہ خود بیت اللہ ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیت اللہ کی سمت یعنی اس سائیڈ میں، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اور بنیادی طور پہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم اور کسی بھی نظام میں کچھ باتیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جن کو ماننا ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کو اگر نہ مانے تو وہ سسٹم وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے میتھمیٹکس ہے، اب میتھمیٹکس کے اندر ایک سسٹم اور ایک نظام پورا کریٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو 2 اور 2 4 کا مطلب یہ ہے کہ اب آدمی کو ماننا پڑے گا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں 2 اور 2 4 نہیں 5 ہوتے ہیں، میں نہیں مانتا، یا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سسٹم کا اور اس پورے نظام کا انکار کر دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، اس کا طواف کرو، تو ہمیں کرنا ہے، دیٹس آل، بات ختم ہوئی۔ تو اس طرح کے نمونے آپ کو بہت ملیں گے، جیسا کہ جون غانم تھا۔ تو ہم کیا کہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔